تو سر دوسری جانب جو صحافی کرن تھاپڑ سے رابطے ہیں رؤف حسن صاحب کے، اس پر حکومت انہیں ملک دشمنی قرار دے رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کے علم میں ہے کہ کیوں وہ بھارتی صحافیوں سے رابطے میں تھے؟ اور اسی طرح آپ کے سوشل میڈیا سے منسلک کارکن احمد جنجوعہ پر بھی اسی طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بے شرم لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک سیکٹری اطلاعات ہے، اگر کسی صحافی سے ان کا رابطہ ہے تو کون سی اتنی بڑی قیامت آ گئی ہے؟ مجھے بتا دیں کہ آپ بینگ اے جرنلسٹ، آپ کسی صحافی سے بات کر لو تو آپ اینٹی اسٹیٹ ہو گئی ہیں کیا؟ پوری دنیا میں آپ کس گلوبل ولیج ہے، صحافی ہمارا انٹرویو کرتے ہیں، وہاں کے صحافی ہمارے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں، ہمارے دوست ان کا صحافیوں کا انٹرویو کرتے ہیں، تو آپ کسی ایک بندے کا جو ان کے ساتھ اگر آپ کسی بھی حوالے سے آپ ایک رابطہ ہے آپ کا، یا وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں، جو سیکٹری اطلاعات کا کام کیا ہوتا ہے اپنا موقف دینا، تو اس میں کون سی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے؟ اور کون سا ایسا کام ہے جو وہ کسی سلامتی کونسل کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے راز فاش کر دیا؟ تو یار خدا کے لیے آپ اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتا دیں کہ اگر آپ نے کسی صحافی سے بات کر لی، کوئی عام آدمی نے کسی صحافی سے بات کر لی تو وہ جرم ہو گیا، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ ایک سیکٹری اطلاعات ہیں، آپ ان کی ذمہ داریوں کو یہ ان پاگلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح ان کے اوپر اٹیک کریں۔ اس طرح کی چھوٹی حرکتوں میں یہ اتر گئے ہیں کہ کل اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تو پاکستان بار کونسل کا میں ممبر رہا ہوں، چیئرمین رہا ہوں، میں اسلام آباد بار کونسل کا ممبر اور چیئرمین رہا ہوں، تو بھائی میں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا ہوں، ہمارے پاس تو ان کے کئی لیگل ایک فرٹرنیٹی کے لوگ ہمارے پاس مہمان آتے تھے، ہم ان کے پاس گئے ہیں، اور ہر سال ہمارا پروگرام جاتے ہیں، میں تو ایک دفعہ گیا ہوں۔ تو کیا ہم اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہیں؟ ہم اپنے ملک کی حفاظتوں کو ہم نے کیا دروازے بند کر دیے ہیں؟ ہم اپنی بات کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے؟ یہ چھوٹی سوچ ان کو کہیں ختم کریں، اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں، آپ اپنا ٹھیک ہے، موقف رکھیں پوری دنیا کے سامنے۔ خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو کس طرح کے، مطلب ہے کہ یہ ڈفرز جو ہیں نا، ڈفرز انہوں نے اس ملک کے اوپر قابض ہو گئے ہیں، اور وہ جو ڈاکو بن کے انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے 17 سیٹوں کے ساتھ آ کر کے اقتدار میں آ گئے ہیں، ان کی سوچ ہی ختم ہو گئی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ کٹ پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں، ان کی نہ اپنی سوچ ہے، نہ ان کی کوئی اتھارٹی ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی یہ سوچ ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ سر جن کو پارٹی سے نکالا گیا ان کی واپسی ہو چکی ہے، عاطف خان نے بھی آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، گلے شکوے ختم کیے۔ ویسے تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو خود بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، تو کیا اب وہ موجود رہیں گے؟ اور یہ جو آپ لوگوں کے اندرونی اختلافات ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں؟ اختیارات کی ضد اور جنگ ختم ہو چکی؟ دیکھیں، عاطف خان کو پارٹی سے تو نہیں نکالا تھا، پارٹی میں تو وہ تھے اور ہیں بھی، تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ کسی ایسے بندے کو سوائے ایک شخص کو ہم نے پارٹی سے نکالا تھا، باقی تو کسی کو نہیں نکالا۔ باقی پارٹی کے اندر چھوٹی موٹی باتیں کہاں نہیں ہوتی، تو یہ ہوا کرتی ہیں، ہوتی ہیں، اس کے اوپر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے درمیان ہونے والے کسی گورنر کے ایشو پہ اگر کوئی پرابلم ہوا ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اختلاف ہو گیا ہے پارٹی کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ پارٹی متحد ہے، پارٹی کا ایک نظریہ ہے، وہ عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور لوگ ہم سب عمران خان کے سپاہی ہیں اور ان کے ایک فالوورز ہیں، اور الحمدللہ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سر یہ تاثر کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ نفسیاتی دباؤ میں چلی گئی ہے اور لوگ استعفے دے رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے اس کے جنرل فیض کے گرفتاری کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، یا کبھی پچھلے 3 سال سے آپ کے سامنے وہ تو ریٹائر ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ ہر کسی کو اپنی پارٹی چل رہی ہے، بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے تھے چلے گئے ہیں، کنگز پارٹیاں بنائی گئی، لوگوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، فائلیں دکھائیں گی، پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا، تو اگر اس وقت کچھ نہیں ہوا تو آج کیا ہے؟ اور ان کا آنے یا جانے کا کیا امپیکٹ ہے؟ تو ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آج بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنا سکیں تاکہ ان کو ملٹری کورٹس میں لے کے جایا جا سکے۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی خبر تھی یا صرف یہ محض ایک بیانیے تک بات ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک ان کو ایک شک تو ہے، اور یہ شکوک و شبہات اس لیے ہیں، یہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔
وہ اس لیے شکوک و شبہات ہیں کہ دیکھیں ان کے ہمارے خلاف جو بھی مقدمات خان صاحب خلاف بنائے گئے تھے، آج سارے مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، مقدمات تو کوئی باقی نہیں رہا، کوئی ٹھوس مقدمہ نہیں ہے. اور ماضی میں بھی یہی کرتے رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے رہے اور ان کو وعدہ معاف گواہ بناتے رہے. اعظم خان کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اس سارے کچھ کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا امپیکٹ آیا. سائفر میں ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا، القادر ٹرسٹ میں بنایا. لیکن یہ چیزیں کرتے رہے ہیں ماضی میں، اس لیے ایک گیس ہے خان صاحب کا، چونکہ اور تو کوئی مقدمہ ہے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ان کو کسی نہ کسی لحاظ سے جیل میں رکھنے کا بہانہ ان کے پاس بن سکتا ہے، جس کے لیے وہ ایفرٹس کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سر، ایک جانب پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو جائیں، لیکن اور اس کو ملکی مفاد میں بھی بتاتی ہے، لیکن دوسری جانب چیف جسٹس پر بار بار تنقید اور ان کو یہ کہنا کہ آپ پی ٹی آئی کے کیسز سے دور رہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ ڈبل پالیسی ہے؟ کیونکہ ہے تو وہ بھی ایک ہمارا سپریم ادارہ اور ملک کے اداروں سے تو میل جول رکھنا چاہیے. یا قانون کی نظر میں ایک لیگل ایک ٹرمینالوجی ہے کہ اگر کوئی شخص تعصب رکھتا ہے، پریجوڈس مائنڈ رکھتا ہے، تو آپ اس کے خلاف ایک درخواست دے سکتے ہیں اور ریکیوزل کی اپلیکیشن وہ عام طور پر ایکسیپٹ ہوتی ہے. دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، آپ قانون کے مطابق چلیں. اور دوسرا، ان کٹ پتلیوں کو کس نے مسلط کیا ہے؟ انہوں نے مسلط کیا ہے. ان کے پاس کیا اختیار و اقتدار ہے؟ تو ہم نے ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ آئیں جی ہمیں اقتدار میں لے آئیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کو چلنے دو، نظام انصاف کو چلنے دو، جمہوریت کو تماشا مت بناؤ. 25 کروڑ عوام کے حقوق ہیں، حق کی حکمرانی عوام کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ اس ایک ادارے کے، آپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ اپنے ڈومین میں رہیں. آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور اس ملک کو چلنے دیں. نہیں کریں گے تو اس ملک کی تباہی ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے، اور آج یہ جو معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے آج آپ کے سامنے، ان پی ٹی ایم کی حکومت والوں نے آج آدھی آبادی کو آپ سطح غربت کی لکیر سے نیچے لے گئے ہیں. اور آگے جو کچھ ہو رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں، بل لوگ دے نہیں سکتے ہیں، عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے تو آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے، ملک کو آپ پیچھے لے کے جا رہے ہیں. ایس آئی ایف سی بنائی تھی، کیا ہوا؟ آج آپ کے پاس ایک ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی. آپ بجائے آگے بڑھنے کے آپ پیچھے آ رہے ہیں. صحیح. آپ نے 16 روپے کے بجلی کے یونٹ کو 100 روپے پہ پہنچا دیا. اس طریقے سے تو نہ کوئی فیکٹری لگے گی، نہ ملک چلے گا، نہ کوئی ترقی ہوگی. سر، اپوزیشن گرینڈ الائنس بہت دیر سے بنا تو ہوا ہے، لیکن کوئی خاص اس الائنس کی جدوجہد سامنے آ نہیں رہی، اور مولانا فضل الرحمان بھی کچھ خاص آپ کے ساتھ سیریس نظر نہیں آ رہے مذاکرات پر. دیکھیں، ہماری بات چیت ان سے سب سے جاری ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، جس میں مولانا ہیں، جس میں ٹی ایل پی ہے، جس میں آپ جماعت اسلامی ہے، ہم ان کو دعوت میں ہیں اور یہ اپنے تئیں تو اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن اگر جوائنٹلی کریں گے تو اس کا امپیکٹ زیادہ بہتر آئے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تئیں بھی، ہم پی ٹی آئی اور جو ہمارا تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا.